عورت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا ہمیں ایام حیض کی نمازوں کی قضا دینی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کیا تم حروریہ یعنی خارجیہ ہو؟ ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ حروریہ سے مراد خارجیہ، کیونکہ خارجیوں کا ظہور کوفے سے 2 میل دور ایک بستی حرورہ میں ہوا تھا۔ یہ لوگ جنگ صفین سے واپسی پر علی رضی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ کوفہ جانے کی بجائے بستی حرورہ میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ لوگ سنت سے ثابت شدہ احکام کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن پر اضافہ ہے اور قرآن پر اضافہ کرنے کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، حالانکہ اسے اضافے سے تعبیر کرنا ہی غلط ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ بہرحال ان کے باطل عقیدے کے مطابق نماز اور روزہ دونوں کی قضا دینا لازم تھا۔ اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق ایام حیض میں رہ جانے والی نماز کی قضا نہیں، کیونکہ نماز کی فرضیت کے لیے اہلیت ادا کے ساتھ طہارت شرط ہے، جبکہ حیض کی حالت میں عورت پاک نہیں ہوتی، اس لیے اس پر نماز فرض نہیں، نہ اس کے چھوڑنے پر قضا۔ لیکن روزے کے لیے صرف اہلیت شرط ہے، طہارت شرط نہیں، لہذا جنبی روزہ رکھے گا اس لیے کہ اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح حائضہ پر روزہ فرض ہے، چھوڑنے کی بنا پر اسے قضا دینا لازم ہے۔ نماز اور روزے کی قضا دینے کے حکم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق رکھا ہے، اس لیے بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی حیل و حجت کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے پابند ہیں۔ عموماً اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نمازوں کی قضا دینا ان کی کثرت اور ہر روز ہونے کی بنا پر مشقت کا باعث ہے، جبکہ روزوں کی قضا میں عدم کثرت کی بنا پر مشقت نہیں، اس لیے روزے کی قضا دینے کا حکم ہے۔ حائضہ اور جنبی کے لیے ذکر اذکار اور تسبیح اور تحلیل کے جواز پر اجماع ہے، لیکن تلاوت قرآن کے بارے میں ائمہ میں اختلاف موجود ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حافظہ عورت کے لیے یہ بہت مشکل پیش آئے گی، اس لیے کہ اگر حفظ کرنے والی بچیوں اور حافظات کے لیے اس کو ناجائز قرار دیا تو ان کا سبق پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے شریعت نے معذوروں کے لیے سہولت اور آسانی رکھی ہے، کیونکہ جنبی فوری طور پر غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حائضہ غسل کر کے بھی پاک نہیں ہو سکتی، اس کے ایام طویل ہیں، جس سے حافظہ عورتوں کے لیے حفظ کرنا اور اسے یاد رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پڑھانے والی معلمات کا بھی یہی حکم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔